اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے سلسلہ دروس میں سے درس نمبر 19 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے توحید عملی۔ عزیزان گرامی، باقاعدہ توحید عملی کے اس چپٹر میں داخل ہونے سے پہلے گزشتہ درس پیوستہ کچھ اہم جو نکات باقی رہتے تھے، پہلے ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد توحید عملی کے اس بحث کو ہم شروع کر دیں گے۔ لیکن توحید ربوبی کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ مخلوقات سارے اپنے رب حقیقی سے وابستہ ہیں، اپنے رب سے وابستہ ہیں۔ جب وابستہ ہیں تو خلقت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق دینا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور بھی جو روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا جو اصل محرک ہے، جو محور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ہم نے ان مباحث میں کبھی کبھار کچھ امور ایسے ہم نے پیش کیے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کسی کام کی جو نسبت ہے وہ دوسروں کی طرف دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ شہد میں شفا ہے، بس جو ہے یہاں پر شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شہد میں بھی شفا ہے۔ یا نبی جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر میدان جنگ میں لشکر اسلام دشمن کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ تو پس یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کو کبھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور کبھی اپنے بندوں کی طرف یا اور مخلوقات کی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ کام ان کے ذمے میں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے گزشتہ درس میں کہا کہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کبھی فرماتا ہے کہ صاحب اولاد پر فرض ہے، اس کے ذمے میں ہے کہ اولاد کی جو ماں ہے اس کو وہ رزق دے۔ تو پس ادھر کبھی خدا کا تذکرہ ہوا اور کبھی پھر بندے خدا کا تذکرہ ہوا۔ تو پس جو واسطے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ایک کام جب انجام دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ان واسطوں کا اور ان ابزار اور وسائل کا کیسا کردار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل انجام دینے میں یہ مؤثر ہوں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دینی تعلیمات کے مطابق دوسری موجودات کی تمام خلقت جو ہے کسی شریک کی مداخلت کے بغیر جب انجام دے سکتا ہے تو پھر بعض جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ان کی نسبت اپنے مخلوقات کی طرف کیوں دیتا ہے؟ عزیزان گرامی، مثال دیتے ہیں کہ ایک درخت کو آپ مد نظر رکھیں، اس درخت کے اگنے کے لیے اور تناور ہونے کے لیے بیج کی ضرورت ہے، درخت کا کوئی بیج ہو، اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت کے مطابق پانی کی بھی ضرورت ہے اور ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ اور جب تک سورج کی روشنی نہ ہو، ہوا نہ ہو، مٹی نہ ہو، پانی نہ ہو تو یہ درخت وہ درخت نہیں بن سکتا، وہ بیج وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو پس یہاں پر اب اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے، بڑا کیا ہے، یا یہ بیج، پانی، سورج کی روشنی، ہوا، ان چیزوں نے اس درخت کو اگایا ہے؟ یہ کیسے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے تو پھر ان کا کیا کردار ہے؟ اگر انہوں نے اگایا ہے، زمین، مٹی وغیرہ، ہوا وغیرہ نے، تو پھر خدا نے کیسے اگایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، فعل خدا جہاں پر انجام پاتا ہے، وہ دو عالموں میں قابل تصور ہے، دو عالم ہیں۔ یہ جو عالم دنیا جو ہم کہتے ہیں، اسی طرح ایک دنیا، یہ عالم طبیعت ہے،
کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں مطلب مختلف اشیاء ہیں، جس میں پانی ہے، جس میں زمین ہے، جس میں درخت ہیں، جس میں سمندر ہیں، جس میں دریا ہے، جس میں انسان ہیں، جس میں مختلف مشینریاں ہیں، یہ عالم طبیعت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، عالم مادہ ہے۔ لیکن کبھی عالم ماورائے عالم ہے، یعنی ماورائے طبیعت ہے، یعنی جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہٹ کر ایک اور عالم ہے۔ وہ عالم جو اس عالم مادہ سے ہٹ کر ہے، جس میں مادیات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ ڈھونڈنا چاہیں تو وہاں پہ ایسی کوئی شے ہمیں نہیں ملے گی، ایسا پانی ہمیں نہیں ملے گا، ایسا سورج ہمیں نہیں ملے گا، ایسے درخت، دریا، سمندر، چرند پرند، حیوانات، جانور، یہ کچھ جنگل، کچھ ہمیں نظر نہیں آئے گا وہاں پر۔ تو اس عالم میں خداوند متعال کے وجود میں، افعال خداوند کے وجود میں آنے کے لیے خاص شرائط، تمہیدات اور مقدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عالم ماوراء طبیعت میں، جو اس عالم مادہ سے ہٹ کر ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کوئی فعل انجام پائے، وہ اسی وقت ہی وہ انجام پاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کسی چیز کو ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، جسے قرآن کی آیت بھی ہے اور عام لوگ بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ میں تو کن فیکون نہیں کر سکتا، یعنی بلا مقدمہ یا کوئی تمہیدات اور ضروریات اور اسباب اور ذرائع اور وسائل کے فراہم کیے بغیر اور فی الفور یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں کہ میں کن فیکون نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ماوراء طبیعت اور اس عالم مادہ سے ہٹ کر اس عالم میں جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اس عالم کو عالم ماوراء طبیعت کہتے ہیں، اور کسی مقدمات اور وسائل کی ضرورت کے بغیر وہ اللہ کا ارادہ اس فعل کے شکل میں محقق ہوتا ہے۔ اس کو عالم امر بھی کہتے ہیں۔ لیکن کبھی اس عالم ماوراء طبیعت کے مقابلے میں، یعنی معنویات اور مجردات کے مقابلے میں عالم طبیعت ہے جس کو ہم یہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس عالم میں مادی اشیاء کے ہونے کی وجہ سے کسی فعل الہی کے محقق ہونے کے لیے، انجام پذیر ہونے کے لیے کچھ اسباب، وسائل اور ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور عالم ماوراء طبیعت اور اس عالم کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس عالم میں انسان کے لیے کچھ ذرائع، اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے تاکہ فعل الہی محقق پذیر ہو جائے۔ البتہ یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے کہا عالم طبیعت میں مقدمات کے فراہم کیے بغیر اللہ کے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں اور اللہ کا ارادہ فعل کی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم طبیعت میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کن فیکون نہیں کر سکتا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم قدرت ہے کہ وہ ہر جگہ کن فیکون کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر کام اپنے وسائل، اسباب اور ذرائع کے مطابق انجام پائے۔ مثال کے طور پر کوئی مریض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدایا مجھے شفا دے۔ بے شک دعا کرنا صحیح ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بیماری کی شفا کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ سبب ہے، وہ وسیلہ ہے، اس سے تم علاج کرواؤ۔ دوا میں جو ہے میں نے شفا رکھ دیا ہے۔ تو پس اللہ تعالیٰ ذرائع، اب میدان جنگ میں ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ خدایا لشکر اسلام کو کامیاب فرما، لیکن لشکر کفر اور نفاق کے خلاف ہم جنگ لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنے گھروں میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نابود کر دو، وہ تو پھر تو نابود نہیں ہوگا۔ نابود کرنے کے لیے کچھ اسباب، وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہے۔ تو پس عالم طبیعت اور اس عالم مادہ میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے سے جو فعل الہی ہے وہ محقق ہو جائے۔ تو دوسرے الفاظ میں اس عالم مادہ اور عالم طبیعت کے بارے میں ہم یوں کہیں گے کہ یہ مقدمات، درخت کی مثال میں ہم نے جو کہا، پانی، ہوا اور سورج کی روشنی اور یہ جو اسباب اور بیج کا ہونا، یہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا در واقع ہونا ضروری ہے عالم مادہ میں، تو یہاں پر یہ جو مقدمات ہیں
درخت کو بڑا کرنے کے لیے جن ایٹمز کا اس میں رول ہوتا ہے، در واقع افعال الہی سے فیضیاب ہونے کے لیے یہ جو ایٹمز ہیں وہ در واقع اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اشیاء در واقع اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہیں تاکہ حکم الہی کو یہ لوگ مان لے، قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو یہ عملی جامہ پہنانے میں مفید اور مؤثر ہوں۔ مثال کے طور پر اسی درخت کی جو ہم نے مثال دی ہے، پانی، روشنی وغیرہ، تو درخت کو تبدیل کرنے کے لیے اس بیج کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، سورج کی روشنی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہوا اور پانی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ یہ درخت بڑا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب ارادہ کرتا ہے اس عالم طبیعت میں کوئی کام انجام پذیر ہو تو کچھ ایسے عناصر موجود ہوں اور ہر عنصر اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ حکم الہی اس میں محقق ہو جائے۔ البتہ ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم طبیعت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایٹمز ہیں، جو عناصر ہیں، وہ اللہ کا ارادہ اس میں محصور ہو، یعنی یہ نہ ہو تو خدا یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں میں یہ قدرت اور استطاعت رکھ دی ہے کہ حکم الہی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ مؤثر کردار ادا کر سکے۔ یعنی یہ اس توحید افعالی میں اگر وسائط اور ذرائع اگر موجود ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے اور حکم خدا سے یہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ توحید افعالی کے بارے میں یہ ہمارا چپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن اس درس کے شروع میں جیسا کہ عرض کیا کہ اس درس کا جو عنوان ہے وہ توحید عملی ہے۔ دیکھیں عزیزان، ہم نے توحید کے اس بحث کا جب آغاز کیا تو اس میں ہم نے کہا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید نظری ہے، ایک توحید عملی ہے۔ توحید نظری سے مراد نظریہ، ایک نظریے کو ماننا، ایک عقیدے کو ماننا۔ مختلف عقائد ہیں تو صحیح عقیدے کو چننا اور اس پر ایمان لانا۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا اللہ ایک ہے، بس اللہ ایک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا زیادہ ہیں، مختلف خدائیں ہیں، مختلف خداؤں کا جو ہے کہ وہ پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک خدا کو مانا، اور ایسے خدا کو مانا جو قادر مطلق ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو ہدایت دیتا ہے۔ وہی گزشتہ دروس میں ہم نے جو کچھ کہا ہے، اس عقیدے کو ہم نے مان لیا ہے، اس کو توحید نظری کہتے ہیں۔ لیکن توحید عملی، جب ہم نے توحید کے اس نظریے کو ہم نے جب مان لیا ہے تو پھر اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا اس نظریے کے مقابلے میں ہم نے خاموش رہنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، بس کہنا ہے لا الہ الا اللہ، صرف یہی کہنا ہے محمد رسول اللہ، صرف یہی کہنا ہے علی ولی اللہ؟ یا اس نظریے کو ماننے کے نتیجے میں کچھ اور بھی افعال ہم نے انجام دینے ہیں جو ہمیں اپنے عمل میں اس کو اظہار کرنا ہے، اس کو آشکار کرنا ہے؟ تو توحید عملی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم جس نظریے کو ہم مانتے ہیں، ہماری جو طرز زندگی ہے اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ جب ہم نے خدا وحدہ لا شریک کہا ہے، مثال دیتے ہیں، اس کے لیے ہم مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ والدین کا کہنا ماننا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ میں یہ کام کروں گا تو میرے والدین خوش ہوں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا تو والدین خوش ہوں گے، یہ کام کروں گا تو کبھی والدین ناراض ہوں گے، یہ کام نہیں کروں گا تو کبھی والدین میرے ناراض ہوں گے۔ چونکہ یہ اس بچے کے والدین یہ لوگ ہیں اور یہ ان کا راضی ہونا اور ان کا ناراض ہونا اس بچے کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس لیے بچہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین خوش ہو جائیں، والدین کہیں شاباش، والدین ناراض نہ ہوں۔ تو بس جب اس نے اس عقیدے کو اختیار کیا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کا کہنا مجھے ماننا ضروری ہے، نافرمانی کرنا بالکل میرے لیے غلط ہے، برا ہے، تو بس یہی عقیدہ سبب بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرے کہ اس کے والدین خوش ہو جائیں، اس کے والدین ناراض نہ ہوں، تو بس اس کی جو زندگی ہے وہ بدل جاتی ہے۔
توحید عملی میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ایک ہے، قدرت، خلقت، رازقیت، ہدایت، توکل سب کچھ خداوند متعال پر ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس عمل میں بھی، سوچنے کے حوالے سے بھی ہماری جو روش ہے وہ چینج ہونی چاہیے، کسی کام کو انجام دینے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے اس خدائے واحد کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پوری زندگی کے جو اعمال اور افعال ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے، وہی اپنی زندگی میں ہی صحیح اور پاک زندگی کا جو میٹھا پھل ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ توحید عملی کا جو دائرہ ہے، توحید عملی کی جو وسعت اور پھیلاؤ ہے وہ کتنی ہے، یہ عمل کس حد تک محدود ہوتا ہے۔ انسان جب عقیدے کو مانتا ہے تو اس عقیدے کے مطابق وہ اپنے اس زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور زندگی کا میدان بھی بہت ہی وسیع ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک چیز انسان اپنی زندگی میں جس چیز کے آمنے سامنے ہے اور انسان اس کے ساتھ حشر اور نشر ہوتا ہے اور انسان اس سے ہٹ کر نہیں ہے، انسان کو ہر صورت میں یہ کام انجام دینا ہے، وہ عبادت ہے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو پس عبد بھی اسی ذات کا بننا ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی اسی خدائے واحد کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید در عبادت، پس ہم اگر خدا ایک ہے تو پھر ہماری عبادت بھی اسی ایک خدا کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا ہے، ہر امت میں، صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے بھی جتنی امتیں گزر چکی ہیں ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کیوں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان اعبدوا اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ خدائے واحد کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، یعنی جو خدا کے راستے کے مقابلے میں، خدا کے راستے سے ہٹانے کے لیے جو طاقتیں ہیں ان سے اجتناب کریں، ان سے لڑیں، ان سے مقابلہ کریں، ان کے خلاف اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ قدم رکھیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے کرنی چاہیے، اب عبادت ہے کیا چیز کہ میں صرف اور صرف خدا کے لیے کروں؟ بعض جو اہل لغت ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کسی کے سامنے خضوع کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی پستی اور اپنے چھوٹاپن کا مظاہرہ کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن ادھر سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا جھکنا اگر عبادت ہے تو پھر ہم کسی انسان کے سامنے جھک جاتے ہیں تو کیا ہم نے ان کی عبادت کی ہے؟ کسی استاد کا ہم احترام کرتے ہیں تو کیا پھر ہم نے استاد کی عبادت کی ہے؟ ہاں، بس یہ جو جھکنا، احترام کرنا اور عبادت کرنے کے درمیان جو تعلق یہاں پر پیدا کیا ہے یہ تھوڑا سا نامناسب لگتا ہے، یعنی عبادت کی تعریف مطلق جھکنا، ہر قسم کا جھکنا اور احترام کرنا یہ زیادہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ اگرچہ اس عبادت میں جھکنے کی خصوصیت پوشیدہ ہے، یعنی انسان جو عبد اور غلام بنتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اس کو جھکنا ہی ہے، احترام کرنا ہی ہے، احترام کرنے کی خصوصیت بھی پوشیدہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس جو جھک گیا اس نے عبادت کی ہے۔ مثال کے طور پر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے والدین کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی پستی کے جو پر ہیں تمہارے وہ اپنے والدین کے سامنے خم کر دو۔ جناح پروں کو کہتے ہیں، ذل پستی کو کہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جب مرغی جب دوڑتی ہے اور جب انسان اس کو پکڑنے لگتا ہے اور جب
وہ مرغی بے بس ہو کے دونوں پروں کو جھک کر انسان کے سامنے جب وہ رک جاتی ہے، خم ہو جاتی ہے مرغی، تو اس کو کہتے ہیں جناح الذل، یعنی پستی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے تم جھک جاؤ، اس مرغی کی طرح پستی کا اور چھوٹا پن کا اور عاجزی کا مظاہرہ کرو۔ تو بس اللہ خود فرماتا ہے کہ تم عاجز بنو اپنے والدین کے سامنے۔ اگر صرف خشوع اور خضوع اور جھکنا اگر عبادت تصور ہو تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ خود کو چھوڑ کر والدین کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا حکم نہیں کرتا ہے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو، یعنی اپنے خلاف حکم نہیں دیتا ہے۔ ثانیاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد رکھو کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم کیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہاں پر اللہ خود فرما رہا ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مطلق جھکنا، ہر قسم کا جھکاؤ اور پستی کا مظاہرہ کرنا اور احترام کرنا اگر عبادت ہے اور وہ شرک ہے، تو پھر کیا خداوند متعال نے فرشتوں کو شرک کی طرف جو ہے ابھارا ہے اور کہا ہے کہ آدم کے لیے تم سجدہ کرو؟ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کی اہلیہ نے حضرت یوسف کے لیے سجدہ کیا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یعنی سجدہ کیا، انہوں نے گر کے سجدہ کیا۔ تو پھر کیا یہاں پر حضرت یعقوب جو خود پیغمبر اور نبی ہیں، کیا انہوں نے غیر خدا کی عبادت کی ہے یہاں پر؟ تو پس اگر ہم ہر قسم کے خضوع، عاجزی اور احترام کو اگر ہم کہیں یہ عبادت ہے اور یہ خدا کے مقابلے میں کسی اور انسان کی عبادت ہے، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نعوذ باللہ پھر ہم کہیں گے کہ اس عبادت کی طرف حکم کرنے والا خود خداوند متعال ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے خود خدا نے فرمایا ہے کہ والدین کا احترام کرو، خود خدا نے فرشتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، خود خدا نے فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے لیے سجدہ کیا ہے۔ تو پھر کیا خداوند متعال نے ایسا حکم دیا ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، اگر ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا معنی مطلق جھکنا اور عاجزی کا اظہار ہے تو ایسا معنی ہی نکل آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہم عبادت کی جو تعریف ہے، جنہوں نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ مطلق ہر قسم کے جھکنے کو عبادت کہتے ہیں، یہ تعریف غلط ہے۔ لیکن ہم ان کی تعریف کو، غلط تعریف کو مان کر قبول کر کے ہم خدا کی خدائیت اور حکم خدا کی کو مطلب زیر سوال نہیں لا سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے مطلب غیر خدا کی عبادت کے لیے لوگوں کو حکم کیا ہے، نہیں، نعوذ باللہ ایسا کوئی مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے مطلق عاجزی، انکساری اور پستی کا مظاہرہ کرنے کو جو عبادت نام دیا ہے وہ غلط ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اس عبادت کی تعریف میں کچھ ایسے قیود اور خاص الفاظ کو ہم تشکیل دیں، اس سے تعریف میں ہم شامل کریں کہ جس سے خدا کی عبادت اور غیر خدا کی عبادت میں فرق سامنے آ سکے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک ایسی تعریف کرنی چاہیے جو قرآن کے موافق ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن حق اور باطل کا معیار ہے، قرآن حق اور ناحق کا معیار ہے۔ جو قرآن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے مخالف ہے، تشخیص دینے کا جو ملاک اور معیار ہے، یا جو حق پر ہے اور باطل پر ہے، اس کا معیار قرآن مجید ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وہ واقعاً آپ کی ہیں یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما وافق القرآن فخذوہ،
یعنی ہمارا جو کلام ہے جب آپ کو وہ کلام مل جاتا ہے اور آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کلام ہے یا نہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو قرآن کے ترازو میں رکھ دو، قرآن کے ساتھ جانچو، جو قرآن کے موافق ہو، قرآن کے ساتھ سازگار ہو، سمجھ لو کہ وہ ہم نے کہا ہے۔ جو قرآن کے مخالف ہو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پر مارو، کیونکہ ہم قرآن کے خلاف کبھی بھی نہیں بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن حق کے ساتھ ہے۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ تو بس یہاں پر ہم عبادت کی تعریف میں نظر ثانی کریں گے جنہوں نے کہا ہے کہ مطلق جھکنا عبادت ہے، نہیں، بلکہ ہم عبادت کی تعریف میں یہ کہیں گے کہ وہ جھکنا، وہ انکساری، وہ عاجزی، وہ احترام کہ جس میں سامنے والے کو الہ اور خدا سمجھ کر ہم احترام کرتے ہیں، وہ در واقع شرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی انسان کا احترام کرتے ہیں اور اس احترام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یا ملائکہ نے حضرت آدم کے لیے جو سجدہ کیا ہے، اگر اس سجدے میں ملائکہ کا یہ اندر سے ہدف ہوتا، یہ نیت ہوتی کہ یہ حضرت آدم خدا ہے، تو پھر یہ شرک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ملائکہ کو شرک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر والدین کا احترام اگر عبادت ہے اور انسان اپنے والدین کو خدا سمجھ کر اگر عبادت کرے تو یہ بالکل شرک ہے۔ اور خدا نے جب فرمایا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانی کرو، نافرمانی نہ کرو، ان کا احترام کرو، اس میں بھی یقیناً وہ ان کو خدا سمجھ کر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو بس یہاں پر اس بات کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس قید کو شامل کریں، لیکن جو آج کل کے دور میں عالم اسلام جس مشکل میں گرفتار ہے، وہ وہابیت کے جو مختلف آراء ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کے منفی نظریات کی وجہ سے عالم اسلام اور مسلمانوں کے بعض جائز اور مستحب اعمال کو بھی انہوں نے شرک کا رنگ دیا ہے، جیسا کہ انبیاء اعظام علیہم السلام کا احترام، شفاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام سے طلب کرنا، خدا سے مدد مانگنا یا اولیاء الہی سے مدد مانگنا، یا مزار اہل بیت اطہار علیہم السلام پر جا کر تعظیم کرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں وہابی کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ بھئی عبادت کس طرح ہے؟ اگر ہم ان کا احترام ان کے خدا ہونے کی نیت سے اگر ہم کریں تو پھر یہ خدا کے مقابلے میں ایک اور غیر خدا کی عبادت ہم تصور کریں گے، تو پھر غلط ہے، تمہاری بات صحیح ہے۔ لیکن اس میں تو ہم یہ اولیاء الہی اور خدا کے نیک بندے سمجھ کر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس میں شرک ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے تم ڈرو، خوف خدا کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، اور یہ وسیلہ ان ہستیوں سے بڑھ کر کون بہتر ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ جائیں؟ کیا یہ لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ بشر کو اور بشریت کو خدا تک پہنچا دیں، خدا کے ساتھ جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں، خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ برقرار کریں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھیجا ہے، قرآن شریف کو بھیجا ہے، اور ہم انہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو بس یہ عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غیر خدا کی عبادت ہم کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، چونکہ خدا نے حکم دیا ہے والدین کا احترام کرو، انبیاء کا احترام کرو، اولیاء الہی کا احترام کرو، اسی لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو در واقع یہاں پر سجدہ ان کو خدا سمجھ کر نہیں کیا بلکہ احترام کیا حکم خدا سے۔ تو جو عالم اسلام میں مسلمان اپنے قرآن اور سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تناظر میں اولیاء الہی اور بزرگان دین اور انبیاء اعظام علیہ السلام کا جو احترام کرتے ہیں وہ حکم خدا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دو جو نقطے رہ گئے ہیں، جیسا کہ استعانت ہے، توحید در استعانت۔ جب ہم خدا کو وحدہ لا شریک، خالق اور قادر اور رازق جب ہم سمجھتے ہیں
تو پس مدد بھی خداوند متعال سے ہمیں مانگنی چاہیے، اور اسی طرح خداوند متعال سے پر ہی ہمیں توکل کرنا چاہیے، اور اسی طرح اطاعت بھی خداوند متعال کے لیے ہونی چاہیے۔ توحید در اطاعت کہتے ہیں، توحید در توکل کہتے ہیں۔ یہاں پر توحید در استعانت کے حوالے سے یہاں پر ہم جب مخلوق سے مدد مانگتے ہیں، کبھی مخلوق سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر یعنی صرف تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، نصرت طلب کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم عام زندگی میں دوسروں سے نصرت مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ابھی کسی سے قلم مانگتے ہیں، کبھی کسی سے دوات مانگتے ہیں، کبھی کسی سے پانی مانگتے ہیں، اور کبھی کسی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، جیسے کہ ٹیکسی والے ہیں، ان سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ تک پہنچا دو۔ ہوائی جہاز سے ہم مدد لیتے ہیں، حج اور زیارات اور مختلف مقامات پر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلق مانگنا کسی سے یہ شرک ہے؟ یا اسی طرح دوا ہے، جب ہم دوا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم سے یہ دوائی ہمیں ٹھیک کر دے گی، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری ہے، علاج کرو۔ تو پھر کیا یہاں پر ہم جو مدد مانگتے ہیں ان کو ہم خدا سمجھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انہی کے ذریعے سے تم شفا حاصل کرو، انہی کے ذریعے سے تم مطلب ہوائی جہاز کا سفر کرو، گاڑیوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، اپنے جو احباب ہیں، دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، ان سے مدد مانگو۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں پر جتنی مدد اور استعانت اور نصرت ہم دوسروں سے طلب کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہم نہیں رکھتے ہیں کہ یہ جس سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ مستقل ہیں، یعنی یہ خدا کے مقابلے میں ایک اور ذات ہے، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری حاجات کو پوری کرنے کے لیے مؤثر اور مفید ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جیسا کہ دوائی کے بارے میں ہم نے جو مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوائی میں شفا کی خصوصیت رکھ دی ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک سبب ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہمارے لیے دوائی کی تجویز کرتا ہے۔ جب ہم دوائی کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھ دی ہے، تو ہم دوائی جب لے لیتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں غیر خدا سے مدد طلب کرنا جو شرک ہو، جو حکم خدا کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک قاعدہ کلی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مخلوق سے کوئی چیز ہم طلب کرتے ہیں تو یہ عقیدہ ہم نہیں رکھتے ہیں کہ بس تمام تر جو علت العلل ہے، علتوں کا جو علت ہے، اسباب کا جو سبب ہے، وہ یہی انسان ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب اور کچھ ذرائع کو لوگوں کے کمال تک پہنچنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے فراہم کیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے حوائج اور اپنے مسائل کو ہم تلاش کرتے ہیں اور حل کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم یہ ہدف، مقصد اور ارادہ نہیں رکھتے ہیں کہ یہ اسباب اور جو ذرائع ہیں یہ خدا ہے، نہیں، بلکہ حکم خدا تک پہنچنے کے لیے انہی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پس توحید افعالی اور کلن توحید کا جو چپٹر ہے وہ الحمدللہ آج ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اصول دین میں سے جو دوسرا اصل عدل ہے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصول دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔